اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہمارا اس سیریز کا دوسرا پروگرام ہے۔ کل ہم نے کچھ اہم مطالب اور اول روز کی دعا بیان کی تھی۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں کچھ اس دعا کے مقاصد اور اس دوم کی روزے کے دوسرے دن کی دعا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سجدے کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق آل محمد فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اسلام محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت زیادہ گنہگار ہوں اور میرے نیک اعمال بھی بہت کم ہیں۔ رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکثرت سجدہ کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح ہوا پتوں کو اڑا لی جاتی ہے۔ یعنی نماز اور کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کے ساتھ انسان کے گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا گناہوں کو کم کرنے کا ذریعہ میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی گناہوں کا کفارہ ادا نہ کر سکتا ہو، تو اسے کثرت سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں۔ اس ماہ رحمت و مغفرت میں بارگاہ رب العزت میں آج ہماری یہی دعا ہے، وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِیًا عَنِ الْمُجْرِمِینَ۔ میرے جرم و گناہ کو بخش دے اے عالمین کے معبود، اور مجھ کو معاف کر دے اے مجرموں اور گناہوں کو معاف کرنے والے۔ آج دوسرا روزہ ہے۔ دوسرے روز کی دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، خدا دوسرا کثرت سے استغفار کرنا، انکساری اور کثرت سے صدقہ دینا، یہ بھی اللہ سے قریب ہونے کے اسباب میں سے ہیں، رضا الہی کو خریدنے کے اسباب میں سے ہیں۔ دوسرا فکرہ ہے، وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک۔ عربی میں سخط اس شدت غضب کو کہتے ہیں جو عذاب عقوبت کا سبب بنے، اور نقمہ عقوبت اور عذاب کو کہتے ہیں۔ جو نقمہ ہوتا ہے وہ عقوبت اور عذاب کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک بانہم اتبعوا ما سخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ یہ اس لیے کہ جنہوں نے ان باتوں کو اتباع کی ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہے اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا ہے، تو خدا نے ان کے اعمال کو نابود کر کے رکھ دیا ہے۔ مذکورہ آیہ کریمہ سے یہ بات واضح ہے کہ اگر انسان اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کا اتباع کرے، جو چیزیں اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں ان کی اتباع کرے، تو اللہ اس کے اعمال کو حبط اور برباد کر دیتا ہے اور پھر اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہچانیں جن کے انجام دینے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، تاکہ خود کو اس قسم کے غیظ و غضب سے محفوظ رکھ سکیں۔ دعائے کمیل میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح التجا کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، میں عربی عبارت نہیں پڑھتا، ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلاؤں اور ادنا سی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے لیے اس کی ناگواریاں قابل تحمل نہیں ہیں۔ جبکہ یہ بلائیں قلیل اور ان کی مدت مختصر ہے، تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختیاں عظیم، جن کی مدت طویل اور جن کا قیام دائمی ہے، جن میں تخفیف کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بلائیں تیرے غضب اور انتقام کا نتیجہ ہیں، اور ان کی تاب زمین و آسمان بھی نہیں لا سکتے۔
دعا کے ان جملوں کو ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے غضب اور ناراضگی کو نہ زمین برداشت کر سکتی ہے اور نہ آسمان، تو پھر آخرت کا یہ دردناک عذاب جو اللہ کی ناراضگی کی بنا پر نازل ہونے والا ہے، اس عذاب کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے جبکہ ہم دنیا کی معمولی سختیوں کے مقابل کمزور اور ناتواں ہیں۔ آخرت کا دردناک اور طولانی اور دائمی عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلسل گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہاں، جس نے کوئی برائی کی اور اس کی غلطی نے اس کے وجود کو گھیر لیا ہے، وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہی ہمیشہ آنے والے ہیں۔ میں آخر میں فقط چند کلمات کہہ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ آج کل لوگ ٹوٹ کے بتاتے ہیں، یہ کھا لو سحری میں، یہ پی لو، پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ کیا ہے پیاس نہ لگے؟ پھر آپ کو فائدہ کیا، آپ کو تکلیف نہ ہو؟ آتے ہیں نا آج کل میسج آ رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ کے دیے جا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا لو، فلاں پی لو، پیاس نہیں لگے گی۔ تو فائدہ کیا؟ اگر آپ کو پیاس اور بھوک کا احساس نہ ہو تو روزہ کیسا؟ یہ روزہ احساس اس لیے ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ابھی بھی بھوکے ہیں، ہمیں اس رمضان کے ذریعے سے احساس ہو جائے، لیکن ہم بھی وہی ٹوٹ کے اپنا رہے ہوتے ہیں۔ خیر، خداوند متعال ہمیں اس ماہ رمضان میں آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسے خداوند متعال چاہتا ہے اپنے بندے سے اپنے حقوق، ویسے ہمیں پورے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آل محمد کا حب اور آل محمد کی محبت ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے حقیقی چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو مومنین و مومنات تڑپ رہے ہیں مقامات مقدسہ کے لیے، خصوصاً زیارت امام حسین علیہ السلام، اس رمضان کے صدقے میں خداوند متعال ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ سفر اربعین ہمیں وقت کے امام زمانہ کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ ہمارے 12ویں لال ولایت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔